تیسرا لیسن شروع کرنے سے بہتر ہے کہ ہم جو پہلا لیسن تھا اس کی گرامر کو ہم دیکھ لیں، ٹھیک ہے؟ جو پہلا سبق جو اس کی گرامر ہم نے تو نہیں پڑھی اس کلاس میں، شاید مجھ سے پہلے کسی نے پڑھائی ہو، تو اس کو ذرا ہم چیک کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ پہلا سبق آپ پڑھ چکے ہیں کہ اس میں عربی، وہ صبح والی کلاس میں کسی نے پوچھا تھا کہ عربی قواعد وغیرہ، تو یہ جو ہے باقاعدہ قواعد جو ہیں اس طریقے سے شروع نہیں کرتے۔ اب جیسے اگر آپ عربی کی گرامر میں آپ اس کی ڈیپ میں جائیں گے تو یہ ایک ورڈ ہے تو اس کے یہ اتنے ساری چیزیں ہیں اس کے اس ایک ورڈ میں پائی جاتی ہیں، تو اگر ہم اس کی ڈیپ میں جائیں گے تو یعنی صرف اس کے جو نام ہیں ہم ناموں کے اندر ہی پھنس جائیں گے، تو اس لیے اس کو اسکپ کرتے ہوئے جو ہے ہم آسان ترین چیزوں کے ذریعے جو اس کو سیکھنے کی کوشش کریں گے، اور اس کے اندر بھی وہ ورڈز جو ہمارے روزمرہ کی زندگی کے اندر استعمال ہوتے ہیں ان کا استعمال زیادہ ہوگا، اور اصطلاحات بھی اس میں کم سے کم استعمال ہوں گی، اور ٹی پی آئی ٹوٹل فزیکل انٹریکشن یعنی پورے وجود کا استعمال اس کے اندر ہوگا، اس کے ذریعے جو ہے ہم گرامر پڑھتے ہیں، اور اس کی پریکٹس جو ہے ہم باقاعدہ آگے کرتے ہیں یہاں پر۔ یہ صرف یہ جو آپ کے سامنے یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں نا، صرف یہ الفاظ اگر یہ ہم سیکھ لیں ٹی پی آئی میتھڈ کے ذریعے، اس کی پوری گردان ہو گئی، اور یہ تو یہ 18,500 ورڈز بن جاتے ہیں، جو کہ قرآن پاک میں 18,500 بار یہ الفاظ، یہ چند الفاظ ہیں جو 18,500 بار قرآن پاک میں ریپیٹڈ ہیں۔ تو اس لیے جو ہے یہ انشاءاللہ اپنی ہر کلاس کے اندر تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھ رہے ہیں اور آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو اصل میں ٹارگیٹ ہمارا تو 40,000 کا ہے نا، میں بتا چکا ہوں، تو اب 18,500 تو ہمارے صرف ان ورڈز میں کور ہو رہے ہیں، اس کے علاوہ جو ورڈز ہوں گے انشاءاللہ وہ اس کے ساتھ ساتھ کور ہوتے جائیں گے۔ تو قرآن پاک کے تقریباً ٹوٹل 200 افعال ہیں اور 20 ضمائر ہیں، اور حروف وغیرہ کل ملا کر یہ 30,000 سے زیادہ یعنی 40% قرآنی الفاظ ہیں۔ تو قرآنی الفاظ سمجھاتے وقت بہت زیادہ آسانی کے ساتھ، اور ایک اشارہ جو ہے 5 باتوں کے لیے کافی ہے، جیسے ترجعون کا لفظ حاضر، جمع، مذکر، مضارع اور مجہول۔ اب جب ہم اس کے ورب کے، ابھی تو آپ نے صرف ایک اشارے کے اندر جو ہے آپ نے 3 کانسیپٹس پڑھے نا، جب ہم یہ ناؤن سے آگے بڑھ کے ورب کی طرف آئیں گے تو یہ کانسیپٹس 5 ہو جائیں گے، یعنی ایک اشارے کے اندر 5 کانسیپٹ آپ کور کر رہے ہوں گے۔ ابھی تو ایک اشارے میں آپ 3 کانسیپٹ کور کر رہے ہیں، یعنی رائٹ ہے تو آپ یہ میسکولین ہے، اور تھرڈ پرسن ہے، اور سنگولر ہے۔ فی الحال تو یہ 3 کانسیپٹس ہیں نا۔ جب آپ یہ ناؤن کو کراس کر کے آپ ورب کی طرف جب پہنچیں گے تو آپ ایک اشارے کے ذریعے 5 کانسیپٹس کور کر رہے ہوں گے ایک لفظ کے، یہ 5، یہ حاضر، جمع، مذکر، مضارع، اسی طریقے سے ہر لفظ کے اس طریقے کے 5 کانسیپٹس جو ہے آپ کور کر رہے ہیں۔ ابھی 3 کانسیپٹس ہیں اور مجھے امید ہے آپ کو سمجھ میں آ بھی رہا ہے، تو وہ 3 تو یہی ہوں گے، ان میں 2 کا اضافہ ہو جائے گا کہ وہ مضارع ہے یا ماضی ہے، مجہول ہے یا پھر معروف ہے، یہ بھی جو ہے کور کر رہے ہوں گے آپ انشاءاللہ۔ تو یہ ٹوٹل یہ 6 ورڈز ہیں جس کی آپ جو ہے پریکٹس کر چکے ہیں، اور آج بھی ہم نے اس کی پریکٹس کی تھی۔ اس کی جو ہے اس کو ہم یہاں پر یہ جو لکھے ہوئے نا، ہوا، ہم، انت، انتم اور انا، نحن، اس کے ساتھ قرآن پاک کے اندر جو ہے صرف ہوا نہیں آیا، قرآن پاک کے اندر یہی لفظ جو ہے نا فہوا کے ذریعے بھی آیا، فہوا۔ فا کا مطلب ہے پس یا پھر، یہ دونوں جو ہے فا کا مطلب بنتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اسی طریقے سے قرآن پاک کے اندر یہ وہوا بھی آیا ہے، وہوا، تو وا کا مطلب کیا ہے؟ اور، ٹھیک ہے؟ تو ہوا کا مطلب وہ۔ تو اسی طریقے سے یہ قرآن پاک کے اندر یہ الفاظ اس طریقے سے بھی آئے ہیں، تو فا کے ذریعے بھی آیا ہے، وا کے ذریعے بھی آیا ہے، وا کے ساتھ ملا کر بھی آیا ہے، تو اس کی جو ہے آپ اس کے ذریعے پریکٹس کر سکتے ہیں۔ تو ہوا، ہم، انت، انا، انتم، نحن، اب اس کو جو ہے آپ فا سے کریں گے تو کیا ہو جائے گا؟ فہوا، فہم، فہوا، فہم، اور اس کے بعد یہ جو نیچے والے ہیں اس کے ساتھ بھی فانت، فانا، فانتم، فنحن، ٹھیک ہے؟ اس طریقے سے آپ، اسی طریقے سے ہوا سے آپ کر لیں، وہوا، وہم، وانت، وانا، وانتم، ونحن، ٹھیک ہے؟ تو یہ بھی جو ہے پریکٹس کا ایک وہ ہو سکتا ٹول ہو سکتا ہے۔ میرے خیال میں آپ کے ورک بک میں جو ہے اس کا اشارہ دیا گیا ہوگا، اگر آپ ورک بک میں دیکھیں گے تو یہی چیز جو ہے آپ کے ورک بک موجود ہوگی۔ پھر اسی طریقے سے بول چال کے اندر ہم نے جو سیکنڈ جو لیسن کے جو ہم نے سبق پڑھے تھے اس کے اندر حل اور نعم یہ 2 پڑھے تھے نا، یہاں پر اس کے اندر من پڑھا ہے، ایک من ہے، اور
ہوا آپ پڑھ چکے ہیں، ہوا کا مطلب، تو من ہوا کا مطلب وہ کون ہے، تو من کا مطلب کون ہے، من کا مطلب کون، ہوا مطلب وہ، تو وہ کون ہے. تو اگر کوئی پوچھے کہ بھائی وہ کون ہے تو اس کی عربی کیا ہوگی، من ہوا، من ہوا. اور اگر وہ کوئی بہت سارے ہیں تو اس کے لیے کیا ہوگا، من ہوم ہو جائے گا. اور اگر آپ سامنے والے کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ کون ہیں تو پھر کیا بولیں گے، من انتا. اگر وہ عورت ہے تو من انتی. ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے بہت ساروں سے آپ پوچھ رہے ہیں کہ آپ سب کے سب کون ہیں تو پھر کیا ہوگا، من انتم. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے کنورسیشن کو اس طریقے سے آپ استعمال کرتے ہوئے اپنے ووکیبلری میں کو جو ہے بوسٹ کر سکتے ہیں، بڑھا سکتے ہیں، آگے لا سکتے ہیں. تو اسی طریقے سے من انتم آ گیا یہ آپ کے سامنے. تو یہ صبح کی کلاس میں سوال آیا تھا ان کو جو ہے یہ ٹوٹل جو ہے نا یہ صیغے جو بنتے ہیں 14 صیغے ہیں، ہوا ہما ہم، ہی ہما ہن، انتا انتما انتم، انتی انتما انتن، اور انا اور نحن. یہ ٹوٹل 14 صیغے ہیں. ہم صرف یہ 6 پڑھتے ہیں، 1 2 اور پھر 3 4 5 6. باقی ہم تسنیہ کو بھی چھوڑ دیتے ہیں اور مؤنث کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. وہ جب وقت آئے گا تو اس کو ہم سیکھیں گے. اور قرآن پاک کے اندر جو ہے یہ 6 جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، 6 یا 7، یہ قرآن پاک میں بہت زیادہ ریپیٹ ہوئے ہیں. نکات تعلیم کے اندر یہ صرف ہم نے پہلا سبق جو ہے اس کو صرف دہرائی کے لیے کیا تھا. تو قرآن مجید سیکھنے کے لیے ہم کو دماغ لگانا پڑے گا، اور ہمارے پاس جو ہے نہایت طاقتور دماغ موجود. یہ میرے خیال میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ اس کے اندر دماغ میں آپ کے کتنے خلیے ہیں، اور اس سے بڑی بات کہ ہر خلیے کی شاخیں کتنی ہیں. اور اس سے زیادہ عجیب یہ ہے کہ وہ 1 سیکنڈ میں جو ہے 500 بار جو ہے وہ دھڑک رہے ہوتے ہیں. بہت زیادہ گنجائش اور قوت ہے آپ کے پاس. نقطہ نمبر 2، ہم اپنا دماغ جو ہے وہ کتنا استعمال کرتے ہیں. بمشکل 5% سے 25% استعمال کر پاتے ہیں، اور 25% بھی جو جینیس لوگ ہیں وہی استعمال کرتے ہیں. باقی جو ہے 5% والے ہی ہیں اکثر. ٹھیک ہے. تو 60 برس کے بھی ہو جائیں تو دماغ کے صرف 3% خلیے استعمال ہوتے ہیں، بقیہ دماغ جو ہے وہ استعمال نہیں ہوتا. تو بھولتے کیوں ہیں کہ یادداشت کے قواعد کا لحاظ ہم نہیں کرتے، اس وجہ سے بھول جاتے ہیں. یہ جو ابھی پچھلی کلاس میں ہم نے جو کچھ پڑھا تھا وہ آج یاد نہیں ہے، آج جو ہم نے پڑھا ہے اگلی کلاس میں یاد نہیں ہوگا. وجہ کیا ہے؟ تو یادداشت کے جو قواعد ہیں اس کا ہم خیال نہیں کرتے. تو یادداشت کے قواعد کیا ہیں وہ آگے یعنی اس کے اندر بتایا تھا، نہیں بتایا تھا. یادداشت کے قواعد جو ہیں وہ دوسری پریزنٹیشن کے اندر موجود ہیں کہ یادداشت کو بوسٹ کرنے کے قواعد کیا ہیں. تو اس کے اوپر وہ بتاتے ہیں کہ آپ نے دن میں اتنی بار پڑھیں، اور ہفتے میں اتنی بار پڑھیں، اور مہینے میں اتنی بار پڑھیں، 15 دن میں اتنی بار پڑھیں. تو وہ جو ہے ایک پورا ایک سرکل بنا ہوا ہے کہ اس کے ذریعے جو ہے آپ کی یادداشت جو ہے مضبوط ہو سکتی ہے. اور وہ کسی اور پریزنٹیشن میں ہے انشاءاللہ، وہ میں دیکھتا ہوں اگر مل گیا تو وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے. بہرحال آپ جو پچھلی کلاس کا جو اصل سبق تھا وہ وہی تھا جو آپ پڑھ چکے ہیں، ہوا ہم، انتا انتم، انتا انا، اور انتم اور نحن. اصل الفاظ یہی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو اسم جو ہے یعنی اسم فعل حرف، فعل تو ہم بعد میں پڑھیں گے، اس وقت تو ہم صرف اسم کے اوپر ہی ہیں. تو اسم کے جو واحد سے جمع بنانا ہے، اور جو معرفہ سے نکرہ بنانا ہے، اور پھر مؤنث سے مذکر بنانا ہے، وہ جو ہے یا مذکر سے مؤنث بنانا ہے، اس کے طریقے آپ پڑھ چکے ہیں. اس کو اپنے ہوم ورک جو آپ کو دیا گیا ہے اس کے اندر انشاءاللہ جب آپ اپنا ہوم ورک کریں گے تو یہ ساری چیزیں آپ کے ذہن میں جو ہے تازہ ہو رہی ہوں گی. اور اس کے نتیجے میں آپ آج ہوم ورک کر لیں تو 2 دن کے بعد، کم از کم 2 دن کے بعد آپ نے، یعنی 2 دن کا مطلب یہ منگل کے دن آپ اس کو ایک نظر دیکھ لیں. جو آپ نے ہوم ورک کیا ہے اس کو ایک نظر دیکھ لیں. 5 سے 6 منٹ لگیں گے آپ کو اس کو ایک مرتبہ دیکھ لیں، پھر بند کر دیں. اور پھر جمعرات کو آپ دیکھ لیں اور بند کر دیں. اور پھر یہاں کلاس کے اندر ہم جب اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ جو کچھ آپ نے لکھا ہوگا وہ آپ کو یاد رہے گا. تو 2 دن کے گیپ سے جو ہے ایک نظر اس کو آپ دیکھ لیں. آج ہوم ورک کر لیں، منگل اور جمعرات اس ہفتے میں 2 مرتبہ اس کو آپ دیکھ لیں تو انشاءاللہ جو ہے آپ کو یاد رہے گا. اور باقی گھر کے اندر جو گھر کے کرنے کا کام ہے وہ تو آپ نے کرنا ہے، وہ الگ ہے. وہ جو کرنے ہیں جو پریشان کرنا ہے، وہ جمع بنانی ہے وغیرہ وغیرہ، وہ پورے گھر والوں کو جو ہے آپ عربی کا جن چڑھا دیں اس مرتبہ. تو وہ جو ہے نا وہ آپ کے ساتھ جو ہے حصہ لے رہے ہوں تو ظاہر سی بات جو کچھ آپ یہاں سیکھ رہے ہیں وہ آپ سکھائیں گے تو یہ چیز آپ کو یاد رہے گی. اور اگر آپ نہیں سکھائیں گے تو پھر ظاہر سی بات ہے وہ تو بے شمار چیزیں آپ اسکول لائف کے اندر آپ کتنے سبجیکٹس پڑھتے ہیں لیکن بعد میں عملی زندگی میں ان میں سے کون سا آپ کے کام آ رہا ہوتا ہے. یعنی اگر ہم دیکھیں تو جو سبجیکٹ ہم نے پڑھے ہیں ان میں سے کوئی بھی کام نہیں آ رہا عملی زندگی کے اندر، سوائے اس کے کمپیوٹر ہم نے سیکھا ہے، کمپیوٹر کام آ رہا ہے، یا انگلش لینگویج کام آ رہی ہے، اور کیا کام آ رہا ہے.
تو عملی زندگی کے اندر سوائے یا اگر کوئی ریاضی دان بنتا ہے، انجینئر بنتا ہے، تو اس کے ریاضی کام آ رہی ہوتی ہے، اور کیا کام آ رہا ہوتا ہے، اور کچھ کام نہیں آ رہا ہوتا. تو اسی طریقے سے اس کو کام میں لانے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی آپ جو ہے خود پریکٹس شروع کریں، اور اس کو گھر کے اندر جو ہے دہرانا شروع کریں. کلاس کا ہم اختتام کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.